السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے امامت کے بارے میں کہ کون امامت کرائے گا، ان کی کیا شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ اگر امام کے آگے ایک سترہ گاڑ دیا جائے جو کہ برچھی کے برابر ہو، اسی کے برابر موٹا ہو، تو پھر کسی اور سترے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی مقتدی کے لیے۔ امام کے آگے اگر سترہ گڑ جائے گا تو وہی کافی ہوگا سب کے لیے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات اب ہم کرتے ہیں کہ کون زیادہ حقدار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت کا، جس کو قرآن کی زیادہ سمجھ ہو۔ جاننے سے مراد سمجھنے کا ہے کہ جو زیادہ سمجھتا ہو۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو۔ اگر یہ بات بھی برابر نکل آئے تو پھر ہم دیکھیں گے کس نے اسلام پہلے قبول کیا، یعنی کہ ہجرت۔ تو اس سے مراد اسلام کو قبول کرنے سے ہے، جس سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ جس نے پہلے اسلام کیا ہو قبول۔ اگر یہ تینوں برابر ہوں گے تو پھر دیکھی جائے گی چوتھی بات، جس کی عمر زیادہ ہو۔ اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں لوگوں نے نکالی ہیں اپنی اپنی طرف سے، تو وہ ان کے اپنے بزرگ بابوں کی چیزیں ہیں، اس کا ہمارے دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، ہم نے انہی کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لہٰذا ہم ان کی بات کو مانیں گے، نہ کہ کسی بزرگ بابے کی بات کو اس معاملے میں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ کیا بچہ بھی امامت کر سکتا ہے۔ تو یہ مشکات کی حدیث ہم لائیں اس میں، جس کا نمبر ہے 1126، اور اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ اگر کوئی بچہ جسے قرآن کا علم زیادہ ہو، یعنی کہ قرآن کا زیادہ سمجھنے والا ہو، وہ امامت کرا سکتا ہے، چاہے اس کی عمر 6 یا 7 سال کی ہو۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر وہ قرآن کے علم زیادہ رکھتا ہے تو لہٰذا وہ امامت کرے گا۔ یہ بالکل صاف معاملہ ہے اس معاملے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔